اس لیے اپنے باطن کے تزکیے کے لیے سب سے پہلے اپنے معمولات کو درست کریں، اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں۔ کہتے کسی کو کوئی نیک نہ ملے نا کہیں، تو اپنے مسجد میں کوئی بزرگ ہو یا حاجی صاحب ہو بڑی عمر والا، اسی کے بعد بیٹھ جائے، اس سے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا باطن پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یزکی خود پاک نہیں ہوتا، دوسرے پاک کرتے ہیں۔ جو ڈاکٹر مریض ہو جائے نا، اپنا علاج خود نہیں کرتا، دوسرے ڈاکٹر سے کراتا ہے۔ سلام، ادھر اوپر بیٹھے آپ، اوپر آ جائیں، اوپر آ جائیں۔ جب آدمی بیمار ہو تو اپنے لیے خود دوا تجویز نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر بیمار ہو، ہمارے بھائی ڈاکٹر، ہماری فیملی میں بہت ڈاکٹر ہے، بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر پر جائے، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ڈاکٹر سے نسخہ لے ہوئے، آپ ہمیں لکھ کر دیتے ہو، کہتے ہیں میری رائے بیمار ہے۔ رائے العلیل علیل، علیل کی رائے بھی علیل ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے باطن کو خود پاک نہیں کر سکتا، ہاں پاک کرنے کے لیے دوسرا چاہیے جو اس کو پاک کرے، لیکن آسانی ہوگی جب تلاوت آیات کرے گا، آسانی ہو جائے گی۔ یعنی ایسی ہے جیسے کسی کپڑے کو صرف لگا دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو ایسے کرو گے آسانی سے میل نکل جائے گی، میل کچیل پھر سونے میں بیٹھتے ہی میل اتر جائے گا، باطن پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور باطن کا اگر تزکیہ نہیں ہے، یاد رکھو اعمال ظاہرہ جو ہیں، اعمال ظاہرہ کی قبولیت کا مدار باطنی کیفیت پر ہے۔ یاد رکھو اگر انسان کے باطن کی کیفیت درست ہے تو پھر اعمال ظاہرہ بھی قبول ہوتے ہیں۔ لیکن انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن نے کہا کہ قبول متقین سے ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، خشیت اور خوف کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ظہور اعضاء پر ہوتا ہے انسان۔ جب دل میں تقوی ہوتا ہے پھر آنکھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، کان کے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جا کر انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اعمال ظاہرہ بھی قبول ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال ہے، نماز میں بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے کہ مقام احسان جو قرار دیا ہے، احسان پہلے ایمان پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جبرائیل السلام نے، تو آپ نے فرمایا باطنی تصدیق کا، چیزوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ پھر اسلام پوچھا تو ظاہری اعمال بتایا کہ اسلام ہے۔ پھر احسان پوچھا، تاکہ احسان اس طرح تو عبادت کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا۔ تو اس کو احسان کیوں قرار، لفظ احسان، احسان میں نا حسین بنانا۔ حضرت دادا مرشد فرماتے تھے کہ جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے، ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز حسین، روزہ حسین، حج حسین، زکوٰۃ حسین، ایمان کی تصدیقات حسین، کیونکہ اس کیفیت کے آنے سب حسین ہو جاتا ہے۔ اس کو مقام احسان، احسان آسان یوسن احسانن، دوسرے کو حسین بنانا، خوبصورت بنانا۔ اس کی نماز خوبصورت ہے، اس کا روزہ خوبصورت ہے، کیونکہ باطنی کیفیت اب اللہ کے سامنے کھڑے، انسان اس طرح نماز پڑھے گا کہ اللہ کے سامنے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنی خوبصورت نماز پڑھے گا، خود بخود کیفیت آ جائے گی اس کے اندر۔ جب سجدہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑا ہوں۔ حضرت ہمارے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب سجدہ کرتا ہوں دل نہیں چاہتا میں سر اٹھاؤں، کیونکہ مجھے جب یہ دل میں آتا ہے کہ میں اللہ کے قدموں میں پڑا ہوں تو میرا دل ہی نہیں چاہتا میں سر اٹھاؤں۔ ایسے سجدے ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔